السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ شارٹ گرل یوٹیوب چینل کی طرف سے کوشچن ہے، کیا خوشبو والا سوپ اور شیمپو سے نہا کر احرام پہن سکتے ہیں، اور کیا احرام کو پہننے سے خوشبو لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں، مختصر سی بات بتاتا ہوں کہ احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ اس وقت شروع ہوتی ہیں جب آپ نے احرام کی نیت کی ہوتی ہے۔ آپ فرض کریں ابھی عمرے پہ جا رہے ہیں، حج تمتع کرنے جا رہے ہیں مثال کے طور پہ، یا کبھی کوئی عمرے پہ جا رہا ہوتا ہے، تو جب اس نے احرام کی نیت کر لی ہے، اللہ میں تیرے لیے عمرہ کا ارادہ کرتی ہوں یا کرتا ہوں، تو اس کے بعد وہ احرام کی اگر مرد ہے تو چادریں لپیٹی ہوں گی، عورت ہے تو انہی کپڑوں میں ہوں گی، وہ تلبیہ پڑے گا۔ تو یہ معاملات جب ہو گئے نا، تو اب آپ احرام کی پابندیاں شروع ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے تلبیہ پڑھا ہے، آپ نے احرام کا ارادہ کیا ہے، اور مرد ہے تو اس نے 2 چادریں لپیٹ لی ہیں، عورت ہے تو انہی کپڑوں میں۔ تو جیسے احرام کی حالت میں اب آ چکے ہیں نا، تو اب آپ خوشبو کے قریب بھی نہیں جا سکتے، ٹچ بھی نہیں کر سکتے۔ احرام کی پابندیوں کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب آپ خوشبو استعمال نہیں کر سکتے، خوشبو والی چیز کو ٹچ نہیں کر سکتے، بلکہ آپ بیت اللہ شریف جب جائیں گی تو وہاں پہ آپ نے کعبہ شریف کے قریب بھی نہیں جانا، آپ نے کعبہ شریف کو ٹچ بھی نہیں کرنا حالت احرام میں جب تک ہیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گی، پھر آپ خانہ کعبہ سے لپٹ کے گھنٹوں دعائیں کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن حالت احرام میں نہیں جانا، کیونکہ احرام کی حالت میں آپ جب جائیں گی تو بیت اللہ شریف کے جو مبارک غلاف ہے اس کو بھی خوشبو لگی ہے، حتیم کعبہ کو بھی لگی ہے، مقام ملتزم کو بھی لگی ہے، حجر اسود کو بھی لگی ہے، باب کعبہ کو بھی لگی ہے، مقام معجن پہ بھی لگی ہے، مقام ابراہیم پہ بھی، ہر جگہ خوشبو لگی ہے۔ آپ نے ان کے قریب نہیں جانا اور خوشبو سے آپ نے بچنا ہے۔ دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے کہ احرام کی نیت سے پہلے، احرام کے ارادے سے پہلے، احرام باندھنے سے پہلے کیا خوشبو لگا سکتے ہیں؟ بالکل لگائیں، جتنی مرضی لگائیں، کیونکہ آپ تو احرام کی پابندی میں بھی آئی نہیں ہے، تو کتنی مرضی خوشبو لگا سکتی ہیں۔ لیکن جو خواتین ہوتی ہیں نا، وہ خوشبو کون سی لگانی چاہیے، وہ انڈرسٹوڈ بات ہے، کامن سینس کی چیزیں آپ سمجھ سکتی ہیں۔ خواتین کو خوشبو وہی یوز کرنی چاہیے جس کی زیادہ دور تک مطلب کہ وہ خوشبو نہ جائے، لمیٹڈ ہو، مینس کے وہ ان کو لگانی چاہیے، احرام سے پہلے بھی اگر لگانی ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری بات ہے، جب آپ احرام پہن کے، خواتین اور مرد احرام کی چادریں لپیٹ کے ایئرپورٹ پہ آتے ہیں، تو وہاں پہ ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہوتے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں مرد، تو یہ آپ نے بچنا ہے ان چیزوں سے اگر دوسرے بندے نے خوشبو لگائی ہوئی ہے، کیونکہ جو لوگ آپ سے ملنے اسپیشلی ایئرپورٹ پہ آ رہے ہوتے ہیں وہ خوشبو لگا کے موسٹلی آتے ہیں، تو آپ نے ان سے دور رہنا ہے، کسی مرد نے مرد سے گلے نہیں ملنا جب آپ حالت احرام میں ہو۔ اس لیے میں مشورہ دیتا ہوں، سب کو کہتا ہوں کہ آپ گھر سے احرام نہ باندھا کریں، آپ ایئرپورٹ پہ بیٹھے بھی احرام نہ باندھا کریں، جب جہاز میں بیٹھ جائیں آپ چادریں ایئرپورٹ پہ لپیٹ لیں، دونوں مرد لپیٹ لیں، عورت اپنے کپڑوں میں ہی رہے، کچھ نہیں کرنا، جہاز میں بیٹھ جانا ہے بس۔ جب جہاز آپ کا رن وے پہ دوڑ ہے، بلکہ ٹیک آف کر گیا ہے اور فضا میں بلند ہو گیا ہے، اب آپ نے نیت کرنی ہے، اے اللہ میں تیرے لیے عمرے کا ارادہ کرتی ہوں یا کرتا ہوں، اس سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، میرے لیے آسانیاں پیدا فرما، پھر آپ نے ارادہ کرنا ہے۔ تو یہ آپ کے لیے بہت بہترین ہوگا، کیونکہ سم ٹائم فلائٹس بھی 8-8 گھنٹے 6-6 گھنٹے آن سپورٹ وہاں پہ ڈیلے بھی ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ آسانیاں پیدا فرمائے جی، ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، بار بار ہم سب کو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہو کے کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔